السلام علیکم۔ ہسٹری فار فیوچر چینل پیش کرتا ہے جماعت نہم کا سیاسیات کا دوسرا سبق، جس کا نام ہے بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے لائک کرنا بالکل نہ بھولیں، اور سب سے خاص کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلا سبق کا ویڈیو آتے ہی آپ کے موبائل پہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے سبق کی اور پہلا لفظ ہے خارجہ پالیسی۔ اس لفظ کو میں نے پہلے سبق میں بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باہمی انحصار اور بین الاقوامی نظام، یہ تینوں لفظوں کو میں نے پہلے سبق میں اچھی طرح سمجھایا تھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم کہ ہر ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس ملک سے دوستی کرنا چاہیے، کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے، یا بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل سیاست میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس طرح کے فیصلے نہایت غور و فکر کے بعد کرنے پڑتے ہیں۔ اس فکری نظام کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں، یعنی ہر ملک یہ سوچتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس ملک سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، یہی کہلاتی ہے خارجہ پالیسی۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے اہم لفظ کی طرف، جو ہے قومی مفاد، جسے انگلش میں نیشنل انٹرسٹ بھی کہتے ہیں۔ قومی یعنی قوم سے بنا ہے، قوم یعنی ملک۔ قومی مفاد یعنی اپنے ملک کی آزاد اور مقتدر حیثیت۔ مقتدر یعنی ایسا ملک جو اپنا اقتدار، اپنا پاور خود رکھتا ہے، کے تحفظ کے لیے کی جانے والی تدبیریں۔ اپنی معاشی ترقی کے ذریعے اپنی قوت میں یعنی اپنی طاقت میں اضافے کی کوشش بھی قومی مفاد میں شامل ہیں۔ یعنی ہر ملک اپنی معاشی ترقی کر کے اپنے ملک کی قوت طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہتا ہے، یہی قومی مفاد میں شامل ہوتا ہے۔ جب اپنے ملک کے لیے مفید یعنی فائدہ مند اور موافق معاملات پر غور و فکر کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسے ہم قومی مفاد کا تحفظ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے کسی بھی ملک کے قومی مفاد میں مندرجہ ذیل عوامل کا شمار ہوتا ہے، جیسے کہ آپ پہلا دیکھ سکتے ہیں نیچے کہ اپنے ملک کی آزادی۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے ملک کی آزادی، مقتدر حیثیت یعنی اس کا خود کا اقتدار رہے، کوئی ملک اس کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے، دخل اندازی نہ کرے، اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع، جسے ہم انگلش میں ڈیفینس کہتے ہیں، اعلیٰ ترین قومی مفاد ہوتا ہے۔ نمبر 2، معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد ہے، یعنی ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی معاشی یعنی مالی ترقی ہو، زیادہ سے زیادہ اس کا ملک نفع حاصل کرے بزنس میں۔ معاشی اعتبار سے کمزور ملک کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایسے ملک جو معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ دولت نہیں ہوتی، وہ اپنی آزادی کی حفاظت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ملک کی حفاظت کے لیے دفاع کا سامان ہر ملک کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ملک کے پاس دولت رہے گی، معاشی طاقت ان کی بہتر رہے گی، تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ اس لیے دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہے قومی مفاد، یعنی ملک کے فائدے کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اب ایک دم مختصر ہم سمجھیں گے کہ قومی مفاد اور خارجہ پالیسی میں کیا تعلق ہے۔ تو ہمیں خارجہ پالیسی یعنی دوسرے ملکوں سے ایسے تعلقات رکھنا ہے، ایسے ملکوں سے ہمیں ریلیشنز رکھنا ہے کہ جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو۔ جیسے قومی مفاد یعنی ملک کا فائدہ ہمیں دیکھنا ہوگا، جس سے ہمارے ملک کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہو، اور جن سے ہمارے ملک کو نقصان بھی نہ ہو۔ یہی قومی مفاد اور خارجہ پالیسی کے درمیان تعلق ہے۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے ساتھ جب ہم ہماری خارجہ پالیسی متعین یعنی طے کرتے ہیں تو کون سے عوامل اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی نظام یعنی انٹرنیشنل لیول پہ کس ملک سے کس قسم کا تعلق ہمیں رکھنا ہے، اس پر خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتی ہے۔
لیکن خارجہ پالیسی پر اس کے علاوہ بھی چند عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جو ایک ایک کر کے ہم ابھی یہاں پہ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 6 میں آپ کو ویب ڈائیگرام دی گئی ہے، یہ جدول آپ کو مکمل کرنا رہے گا، یہ خاکہ جدول نے کہ خارجہ پالیسی کا تعین کرنے والے عوامل۔ تو 5 پوائنٹ میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں جو اس خاکے میں آپ کو ایک ایک کر کے لکھنے رہے گے، جس میں سب سے پہلا ہے ملک کا جغرافیائی محل وقوع۔ آپ نے گلوب یا دنیا کا سیاسی نقشہ دیکھا ہوگا، گلوب کی تصویر میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں جو ہر آفس میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر۔ اس کی مدد سے آپ کسی بھی ملک کا جغرافیائی محل وقوع دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہر ملک کا ایک علاقہ ہوتا ہے جو طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے اس نقشے کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت کا نقشہ ہے، یعنی اتنا خشکی کا علاقہ ہمیں حاصل ہے، یہ نقشہ بنا ہے ہمارے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے۔ کچھ ممالک دیگر ممالک سے کافی فاصلے پر واقع ہوتے ہیں اور کچھ ممالک ایک دوسرے کے پڑوسی ممالک ہوتے ہیں، جیسے بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، چین، اس کے علاوہ پاکستان، یہ سب ہمارے پڑوسی ممالک ہیں۔ کچھ ممالک کو وسیع تر یعنی بہت بڑا ساحلی علاقہ یعنی سمندر کا حصہ میسر ہوتا ہے، تو کچھ ممالک معدنی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، جیسے آپ افریقہ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا قدرتی طور پہ خدا نے اس کو نوازا ہے قدرتی دولت سے، تو یہی کہلاتا ہے جغرافیائی محل وقوع۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ان کا خیال رکھ کے رقبہ، آبادی، زمین کی قسم اور ملک کو میسر ساحلی علاقہ اور وہاں کے قدرتی وسائل، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کر کے ہم دوسرے ملکوں سے اپنے ملک کا فائدہ دیکھتے ہوئے خارجہ پالیسی طے کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز رکھنے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے سیاسی نظام۔ جمہوری طرز کے سیاسی نظام میں، جمہوری یعنی عوام کی حکومت، جیسے ہمارے بھارت نے عوامی حکومت کو اپنایا ہے، تو جمہوری طرز کے سیاسی نظام میں پارلیمنٹ کو خارجہ پالیسی تدوین کرنے میں اہم مقام حاصل ہوتا ہے۔ تدوین کرنا یعنی عمل میں لانا، ترتیب دینا، تو جو خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو عمل میں لانے کا کام پارلیمنٹ کرتی ہے، کیونکہ عوام کے ذریعے ہی یہ پارلیمنٹ میں نمائندوں کو بھیجا جاتا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو فیصلہ لیا جا رہا ہے یہ عوام کی جانب سے ہی لیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ کیونکہ خارجہ پالیسی سے متعلق مختلف موضوعات پر پارلیمنٹ میں مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ حزب مخالف جماعتیں یعنی اپوزیشن جو پارٹیاں ہوتی ہے جو الیکشن میں جیت کے آتی ہے لیکن حکومت نہیں بنا پاتی، اس سوالوں کے ذریعے خارجہ پالیسی پر قابو رکھتی ہے۔ ایسے ملک جہاں پہ الگ الگ ریاستوں کو ملا کے ملک بنایا گیا ہے، جسے وفاقی نظام کے حامل ممالک بھی ہم کہتے ہیں، ان کو خارجہ پالیسی طے کرتے وقت اپنی ریاستوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان ریاستوں پر پڑوسی ممالک کا بھی اثر پڑتا ہے، جیسے کہ سری لنکا کے واقعات کا تامل ناڈو پر اثر پڑ سکتا ہے، بنگلہ دیش جہاں پہ بنگالی زبان بولی جاتی ہے اور ہمارے بھارت میں مغربی بنگال یعنی بنگالی وہاں پہ بھی بولی جاتی ہے، تو بنگلہ دیش کے واقعات کا اثر ہمارے مغربی بنگال پر پڑتا ہے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے پوائنٹ کی طرف، جو ہے معیشت یعنی روزگار، گزر بسر کے ذریعے۔ جدید دور میں کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کے تعین میں معاشی حالت کو نہایت اہمیت حاصل ہو گئی ہے، یعنی ہر ملک کی خارجہ پالیسی کو طے کرتے وقت دوسرے ملک کی معاشی حالت کو سب سے پہلے نظر میں رکھا جاتا ہے۔ معاشی ترقی ہر ملک کے لیے اہم ترین مقصد بن چکا ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ آپ کی سوال نمبر 1 کی خانہ پوری کا دوسرے خانہ پوری کا جواب بھی آپ کو یہی ملے گا کہ معاشی ترقی دنیا کے تمام ممالک کا سب سے اہم مقصد بن گیا ہے۔ تو یہ خانہ پوری کا جواب یہاں بے جو ذیل میں سے متبادل چن کے آپ کو لکھنا ہے 4 میں سے الف ب ج د، جس میں سے بے یہاں پہ معاشی ترقی اس کا جواب رہے گا، جس کی وجہ سے خارجہ پالیسی پر معیشت کے 2 قسم کے اثرات ہوتے ہیں، جس میں یہاں سب سے پہلا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے
دیگر ممالک سے قائم کیے جانے والے معاشی تعلقات، درآمدات اور برآمدات یعنی ایکسپورٹ اور امپورٹ، عالمی تجارت یعنی پوری دنیا میں جو بزنس ہوتا ہے انٹرنیشنل بزنس میں شمولیت جیسے عوامل یعنی اس میں شریک ہونا عوامل خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ موجودہ بین الاقوامی نظام میں یعنی آج کا جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس میں معاشی سلامتی کا موضوع بھی قومی سلامتی جتنا ہی اہم مانا جاتا ہے۔ یعنی معاشی سلامتی یعنی اپنے ملک کا بزنس اچھا چلے، روزگار زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک میں آئے، یہ قومی سلامتی کی طرح ہی اس کو مانا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزگار ہمارے ملک میں رہے گا تو زیادہ سے زیادہ ملک سلامت رہے گا۔ معاشی سلامتی جتنی مستحکم یعنی مضبوط ہوگی اس ملک کو اتنا ہی طاقتور تسلیم کیا جاتا ہے۔ معاشی طور پر مضبوط ممالک کا انحصار دوسرے ملکوں پر کم ہوتا ہے اور وہ اپنی خارجہ پالیسی آزادی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے سیاسی قیادت۔ خارجہ پالیسی کے تعین میں یعنی خارجہ پالیسی کو طے کرتے وقت اس میں صدر جمہوریہ جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر مالیات اور وزیر داخلہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ایک ایک کر کے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو صدر جمہوریہ ہے، پریسیڈنٹ آف انڈیا جنہیں ہم کہیں گے انگلش میں، وہ ہے رام ناتھ کووند۔ تو ان جو لوگوں کے نام بتائے جا رہے ہیں یہ لوگ خارجہ پالیسی طے کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں پرائم منسٹر جنہیں ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، جو نریندر مودی ہے فی الحال ہمارے ملک کے۔ اس کے بعد تیسرے شخص جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وزیر خارجہ جنہیں ہم فارن منسٹر کہتے ہیں، جو فی الحال سبرمنیم جے شنکر ہے ہمارے ملک کے۔ چوتھے شخص ہوتے ہیں وزیر دفاع جنہیں ڈیفنس منسٹر کہا جاتا ہے، جو فی الحال ہمارے بھارت میں راج ناتھ سنگھ ڈیفنس منسٹر ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مالیات یعنی فائنانس منسٹر انگلش میں ہم انہیں کہتے ہیں، ہمارے بھارت کی فی الوقت فائنانس منسٹر نرملا سیتا رامن ہیں۔ ان کے علاوہ وزیر داخلہ جنہیں ہم ہوم منسٹر کہتے ہیں، جو بی جے پی پارٹی کے امت شاہ ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو شامل کر کے یہ تمام لوگ اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کو طے کرنے میں۔ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی میں مضبوطی لانے کے لیے ان عہدوں پر فائز لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ مثلاً پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے بھارت کی خارجہ پالیسی میں عدم وابستگی کو شامل کیا کہ امریکہ اور روس میں جو سرد جنگ چل رہی تھی کہ ہم دونوں بھی ملکوں کی طرف نہ جاتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی پر دھیان دیں گے، اسے عدم وابستگی کہا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو پچھلے سبق میں پڑھایا تھا۔ اس کے علاوہ اٹل بہاری واجپئی نے بھارت چین کے تعلقات کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ابھی ہم جانتے ہیں کہ چین نے ہمارے بارڈر پہ حملہ کر کے ہمارے 20 جوانوں کو شہید کیا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے انتظامی عوامل۔ خارجہ پالیسی تیار کرنے میں خارجہ امور کے وزیر، خارجہ سیکریٹری، فارن سیکریٹری بھی ہم جنہیں کہہ سکتے ہیں، بیرون ملک سفارت خانہ جنہیں ہم ایمبیسیز بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے عہدیدار ہوتے ہیں جو اس انتظامی عوامل میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ پالیسی طے کرنے کے آخری فیصلے کا اختیار بھلے ہی وزیر اعظم اور اس کی وزرائی کونسل یعنی کیبنٹ کو ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے تک پہنچنے میں انتظامی مشینری ان کی مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر یعنی ایڈوائزرز بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے اب جانتے ہیں ایک چھوٹی سی سرگرمی کے بارے میں کہ آپ کیا کریں گے۔ آپ معتمد خارجہ یعنی خارجہ سیکریٹری، فارن سیکریٹری کے عہدے پر کام کرتے ہیں۔ فرض کیجئے وزیر اعظم جسے ہم پرائم منسٹر انگلش میں کہتے ہیں، چین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ خارجہ سیکریٹری کی حیثیت سے آپ وزارت خارجہ کی جانب سے وزیر اعظم کو مذاکرات کے لیے یعنی بات چیت کے لیے کون سے موضوعات تجویز کریں گے کہ اس ملک سے ہمیں کس ٹاپکس پہ بات کرنا ہے، تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی دی گئی جو آپ کو خود سے لکھنا ہے۔
تو آئیے اب ہم جانتے ہیں ہمارے بھارت کی خارجہ پالیسی کے بارے میں۔ سن 1947 میں آزادی کے بعد سے ہی بھارت نے اپنی خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر تشکیل دینا شروع کر دی تھی۔ بھارت کے دستور میں یعنی بھارت کے قانون میں رہنما اصولوں کے تحت ملک کی خارجہ پالیسی کے تعین سے متعلق شقیں موجود ہے۔ شارٹ کٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے قانون میں اس خارجہ پالیسی کو لے کے کون سی خاص باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بھارت کے دستور یعنی قانون کی دفعہ 51 کے تحت بین الاقوامی امن و سلامتی کا قیام یعنی انٹرنیشنل لیول پہ امن و سلامتی کا قیام کرنے میں بھارت پہل کرے گا۔ اس کے علاوہ نمبر 2 ملکوں کے مابین یعنی ملکوں کے درمیان منصفانہ یعنی انصاف اور باوقار تعلقات قائم کرنا۔ بین الاقوامی معاملات میں بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام کرنا یعنی انٹرنیشنل قانون کے حساب سے اس کو سولو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہے کہ ٹریبیونل کی مدد سے یعنی تیسرے شخص کی مدد سے یا کورٹ کی مدد سے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا۔ جیسے اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان یا بھارت یا چین کے درمیان کوئی جنگ کا مسئلہ ہے تو تیسرا کوئی ملک جیسے امریکہ ہو یا اور بھی کوئی دوسرے ملک ہو یہ ہمارے معاملات کو آپس میں پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے یعنی بنا کسی جنگ کے اس کو بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیا جا سکے۔ تو یہ ہے ہمارے ملک نے خارجہ پالیسی کو اپنانے کے لیے یہ دفعہ 51 کے تحت اس میں بھارت کے دستور میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے بھارت نے جو خارجہ پالیسی کا طریقہ اپنایا ہے اس کے کچھ مقاصد یہاں پہ بتائے گئے جو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ پڑوسی ممالک اور دیگر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھتے ہوئے اپنے ملک کی سلامتی پر آنچ نہ آنے دینا یعنی ملک کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت سے سمجھوتا نہ کرنا۔ ہم چین سے بھلے ہی کتنے اچھے دوست بنے رہے لیکن اگر وہ ہمارے سرحد کو کراس کرنے ہمارے ملک کی آزادی پہ خطرہ بنتا ہے تو ہم وہاں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم ان کی جنگ کا جواب جنگ سے دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 بھارت کے اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ بھارت میں جو لوگ مل کے آپس میں رہتے ہیں ان کو توڑا جائے، آپس میں لڑایا جائے۔ جیسے ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریزوں نے پالیسی کو اپنایا تھا، اسی طرح سے کچھ ملک آپس میں بھارت کے لوگوں کے اتحاد کو بگاڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 دوسرے ممالک میں رہنے والے بھارتیوں کے یعنی جو دوسرے ملک میں بھارت کے لوگ رہتے ہیں ان کے مفادات یعنی فائدوں کی حفاظت کرنا۔ یہ ذمہ داری متعلقہ ملک میں بھارت کا سفارت خانہ انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 4 بھارت کی معاشی ترقی کے لیے یعنی ہمارے ملک کی معاشی ترقی کے لیے غیر ممالک کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات قائم کرنا۔ یہ ہے 4 مقصد ہمارے بھارت کی خارجہ پالیسی کے۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اس کا جائزہ ہم لیں گے 2 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ آزادی کے بعد سے 1990 تک اور دوسرا مرحلہ 1990 سے تاحال یعنی اب بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ابتدائی دور میں بھارت کی خارجہ پالیسی تشکیل دی۔ ملک کی خارجہ پالیسی کے ذریعے انہوں نے نو آبادیاتی نظام کی مخالفت کی۔ نو آبادیاتی نظام یعنی وہ ملک جو دوسرے ملکوں پر قبضے کر لیتے تھے۔ کسی بھی حکومت کے دباؤ کے بغیر تمام بین الاقوامی واقعات کے تجزیے کی کوشش اور امن قائم رکھنا ہمیشہ ہمارے بھارتی خارجہ پالیسی کی اہم خصوصیت رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین ان سے درپیش خطرات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خود کفیل ہونے پر اصرار اور خود کفالت پر مبنی خارجہ پالیسی اس وقت کی خارجہ پالیسی کی خاصیت رہی ہے۔ ہمارے براعظم ایشیا کے دوسرے ملکوں سے اچھے تعلقات رکھ کے اپنے ملک کی حفاظت کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس پہل کو دیکھتے ہوئے افریقہ تک ہمارے ملک کی اس ترقی کا تصور پھیل گیا۔ بعد میں کچھ ایفرو ایشیائی ممالک
امریکا اور روس کے سرد جنگ کے دوران فوجی تنظیموں کے رکن بن گئے، جس کی وجہ سے علاقائی ترقی رک سی گئی، جو کولڈ وار میں سرد جنگ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن ہمارے ملک بھارت نے یعنی پنڈت جواہر لال نہرو نے عدم وابستگی کو اپنایا، نہ ہی ہم امریکہ کی جانب سے گئے جنگ میں اور نہ ہی روس کی طرف سے، جسے سوویت یونین بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھارت کو پڑوسی ممالک سے نمٹنا پڑا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر سن 1947 سے 48 میں جنگ ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ سن 1965 میں بھی جنگیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ سن 1971 میں پاکستان سے ہوئی تیسری جنگ کے بعد بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر آزاد ملک بن گیا، جو آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان سے الگ ہو کے بنگلہ دیش ملک بنا ہے 1971 میں، تو یہ آپ جنرل نالج کے لیے یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد سن 1974 میں بھارت نے جوہری جانچ کے ذریعے تحقیق کے شعبے میں بھارت نے اپنی طاقت منوا لی، یعنی بھارت نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت، جسے نیوکلیئر پاور جوہری طاقت کہتے ہیں، اس کو حاصل کر لیا۔ ممالک میں، جنوبی ایشیائی ممالک میں باہمی تعاون کے فروغ کے لیے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے سارک معاہدہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے بھارت نے مذاکرات شروع کیے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی لین دین کا آغاز کیا۔ اب ہم جانتے ہیں پہلے مرحلے کے بارے میں، جو 1947 یعنی آزادی کے بعد سے 1990 تک۔ سرد جنگ کے پس منظر میں بھارت نے عدم وابستگی اختیار کی، جو میں آپ کو بتایا ہوں کہ سرد جنگ میں جو امریکہ اور روس کے درمیان ہوئی تھی، پنڈت جواہر لال نہرو نے ہمارے بھارت کو ان دونوں ملکوں سے دور رکھا اور اپنے ملک کی معاشی ترقی پر دھیان دیا، یعنی اسے ہی عدم وابستگی کہا جاتا ہے۔ عدم وابستگی کی وجہ سے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور ترقی کے لیے مختلف ممالک سے مناسب تعاون یعنی مدد حاصل کرنے کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی بڑھاوا دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اپنی ترقی کے لیے بھارت کو دونوں سپر پاور ممالک سے تعاون حاصل کرنا ممکن ہو پایا ہے، دونوں ملکوں سے ہم نے مدد لی ہے۔ اس زمانے میں دفاعی نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا جاتا تھا، جس کے لیے نئی ٹیکنالوجی برآمد کی گئی۔ اس کام میں بھارت کو سوویت یونین، جسے ہم روس یا رشیا بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ فرانس اور جرمنی نے بھارت کے ساتھ تعاون کیا، یعنی بھارت کو مدد کی۔ اس پہلے مرحلے میں بھارت کو پاکستان اور چین کے ساتھ جنگیں کرنی پڑی، اور بنگلہ دیش جیسا ایک نیا ملک قیام میں آیا۔ اس کے علاوہ 1974 میں بھارت نے جوہری جانچ کے ذریعے جوہری طاقت بھی حاصل کر لی۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، جو 1991 یعنی سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے اب تک۔ دوسرے مرحلے میں بھارت کی خارجہ پالیسی مزید وسیع یعنی اور زیادہ بڑی اور تیز ہو گئی، تیز گام ہو گئی۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سیاسی اور عسکری یعنی فوجی تعلقات کی ترجیحی اہمیت باقی نہیں رہی، یعنی کوئی ملک ایک دوسرے سے فوجی اور ہتھیار وغیرہ بنانے کے لیول پہ بات نہیں کرنے لگا، بلکہ ہر ملک اپنے ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ خارجہ پالیسی میں معیشت، تجارت، تعلیم اور ٹیکنالوجی جیسے موضوعات شامل ہو گئے۔ 1991 کے بعد بھارت نے معاشی نظام پر سرکاری عمل دخل کم کر کے آزادانہ معاشی پالیسی اختیار کی، جس کی وجہ سے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوا۔ سوال نمبر 1، جس میں صحیح متبادل چن کر آپ کو خانہ پوری کرنا ہے، اس کا تیسرا جو جملہ ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی میں مندرجہ ذیل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، تو اس کا جواب بھی آپ کو یہی ملے گا کہ بھارت نے آزادانہ معاشی پالیسی کو اپنایا ہے۔ سرکاری عمل و دخل کو بالکل اس میں اجازت نہیں دی گئی ہے، اور بھارت کی خارجہ پالیسی کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ بھارت نے آزادانہ معاشی پالیسی کو اپنایا ہے، تو اس کا جواب الف رہے گا۔ اس کے علاوہ سن 1990 کی دہائی کے بعد جنوب مشرقی ایشیائی ممالک یعنی سنگاپور،
थाईलैंड, वियतनाम वगैरह से भारत के मुआशी ताल्लुकात मजबूत हो गए। भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिक्स जो 5 मुल्कों से मिलकर मंसूबा बना है उसमें शमूलियत की। इसके अलावा G20 नाम के ग्रुप में भी हमारा मुल्क ताकतवर मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप G20 में शामिल मुल्कों के नाम उनके फ्लैग के साथ देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं एक बॉक्स जिस पे लिखा है अमल कीजिए। भारत और अमेरिका के बीच बहुत सी बातें मुश्तरक यानी एक जैसी हैं। मसलन मिसाल के तौर पर दोनों ममालिक में जमहूरियत राइज है यानी जमहूरी हुकूमत, आवाम की हुकूमत मौजूद है। इसी किस्म की मज़ीद मुश्तरक बातें तलाश करके एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। यानी आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें अमेरिका और भारत दोनों में सिमिलरिटी यानी एक जैसी चीज़ें क्या मौजूद है। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में मजबूती आई है, बाहमी एतमाद यानी एक दूसरे पे भरोसे में इजाफ़ा हुआ है और बैनुल अक़वामी ग्रोह में भारत का मकाम ऊंचा हुआ है। तो यानी अमेरिका को आज भारत पे बहुत ज़्यादा यकीन भी है। जैसे कि आप करंट सिचुएशन में जो कोरोना जैसी बीमारी आई है तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका ने इससे लड़ने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की मलेरिया की टैबलेट्स जो कोरोना की बीमारी ठीक करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसकी रिक्वेस्ट की थी हमारे भारत से और भारत ने 50 मिलियन टैबलेट्स अमेरिका को प्रोवाइड की। जौहरी पॉलिसी भारत की खारजा पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। जौहरी क़ुव्वत की अहमियत को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के फ़ौरन बाद जौहरी प्रोग्राम शुरू करने का काम भारत ने कर दिया, जिसके लिए जौहरी तवानाई कमीशन बनाया गया और इस जौहरी तवानाई कमीशन के पहले सदर डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा इनको बनाया गया, जो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इन्हें कहा जाता है। सन 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरन के मकाम पर जौहरी जांच की। आपके खानापुरी के चौथे जुमले का जवाब भी आपको यहीं मिल जाएगा। 1998 में भारत ने दूसरी जौहरी जांच के बाद जौहरी असलाह तैयार किया है, यानी जौहरी मिसाइल्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन भारत ने तर्के असलाह के मसाई की भारत ने हमेशा हिमायत की है। यानी हम इस जौहरी ताकत का तामीरी इस्तेमाल करेंगे, तखरीबी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी हम इसको किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा भारत की खारजा पॉलिसी में इस बात को शामिल किया गया है। क्या आप जानते हैं जौहरी असलाह निहायत ख़तरनाक और हलाकत खेज़ होता है। मैंने आपको 1960 के बाद के वाक़यात में वीडियो में बताया था कि किस तरह से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने इस जौहरी ताकत का इस्तेमाल किया था। इसके इस्तेमाल की नौबत कभी ना आने देने की मुसलसल कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जापान का बहुत बुरा हाल हुआ था। इस ख़तरनाक ताकत को रोकने के लिए NPT और CTBT नाम के 2 मुआहदे बनाए गए हैं। इन दोनों मुआहदे में मौजूद शराइत सिर्फ बड़े ममालिक के मफाद में, उनके फ़ायदे में, इसलिए भारत ने आज तक इन मुआहदों पर दस्तखत नहीं किए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सियासियात का दूसरा सबक। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।